کبھی آپ نے کرکٹ میں دیکھا ہے کبھی کوئی ایک چوکا ہوتا ہے کہ کرکٹ میں جو بال ہے وہ آ کے بیٹ کو ٹچ کرتا ہے اور دوسرے ہی لمحے چوکا ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے ایسا چوکا دیکھا؟ ٹائمنگ ایفرٹ لیس, کوئی ایسے اینگل سے بال آ کے تو لگتی ہے بیٹ کو کہ وہ باؤنڈری کے پار ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے زور سے کوئی چھکا مارنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھکا لگے گا اور بال وہیں پڑا ہوتا ہے. تو یہ جو ایفرٹ لیسنس ہے یہ آ سکتی ہے, بڑی آسانی سے آ سکتی ہے. آپ کو ابھی بھی وہ کرکٹرز زیادہ یاد ہوں گے جو ایفرٹ لیس چوکے لگایا کرتے تھے, جیسے ماجد جہانگیر, سعید انور, ماجد جہانگیر, منصور اختر اور کئی لوگ. جی ہاں, تو نہیں وہ زور لگاتا تھا. انضمام الحق جو ہے وہ زور لگاتا تھا اور اس کے اندر طاقت بہت تھی, اور وہ بعض اوقات گیند کو اسٹیڈیم سے ہی باہر پھینک دیا کرتا تھا. وہ ایفرٹ لیس کام, ہاں وہ بھی ایفرٹ لیس ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو زندگی ہے وہ ایفرٹ لیسنس کا نام ہے, کہ آپ صبح اٹھیں تو آپ کو جاگنے میں دشواری نہ ہو, آپ رات کو سونے لگیں تو آپ کو سونے میں دشواری نہ ہو, آپ کوئی سوال پوچھے تو آپ کو جواب دینے میں دشواری نہ ہو. کوئی سوال پوچھے, ماں باپ پوچھیں کہ کہاں سے آئے ہو, تو اس کو کوئی مشکل نہ لگے تو وہ بتا دے کہ میں وہاں سے آیا ہوں. یہ نہ کہے کہ میں ایتھے ہی سا, کہیں جا رہے ہیں تو ماں باپ تک کتنے چلے ہیں, کہتے ہیں ایتھے ہی, ایتھے ہی. پہلا گول ہے ایبسٹیننس, نشہ نہ کرنا. یہ ایبسٹیننس ہے, جب آپ نشہ نہیں کریں گے تو آپ کو اور کل عالم کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نشہ نہیں کرتے, پر مسئلہ حل کوئی نہیں ہوا ابھی. سوبر ہونا, سوبر ہونے کا مطلب ہے متین ہونا, اردو میں متانت کہتے ہیں اس چیز کو. سوبر ہونا کہ آپ اپنے آپ سے خوش ہوں, آپ کو فرصت ہو اور آپ اکیلے اپنے ساتھ ہوں تو آپ میکسیمم خوش ہوں, اور جب دوسرے لوگ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو کوئی ڈر نہ ہو, آپ کو کوئی بے چینی نہ ہو. زیادہ تر ہمارے جو یہ بچے آتے ہیں یہاں پہ, تو ان کے والدین کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بچے ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا تو والدین کو ٹینشن ہو جاتی ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی پرابلم ہوئے گا. یہ آ رہا ہے دوروں نوجوان, اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی گل کرے گا جڑی کہ پھر رولا پہ جائے گا, پھر گڑبڑ ہو جائے گی, پھر کچھ یہ چیزیں جی, یہ جو چیز. اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک کب ہو گیا ہے, تو جب آپ اس مس کرنے لگیں, وہ ادھر ادھر ہو تو آپ سچ مچ اس کو مس کریں, یہ نہ سوچیں کہ پتہ کریے کتنے گئے. تو یہ جو بے اعتباری سی ہوتی ہے. ابھی کل ہی میرے ساتھ ایک لڑکا واک کر رہا تھا جس کو کوئی 3 سال کی ریکوری ہے اس کی, اور اس دوران اس کی والدہ کو فون آ گیا, تو اس نے کہا کہ والدہ نے پوچھا ہوگا کہ کہاں ہو تم, تو اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ واک کر رہا ہوں. تو اس کی والدہ نے کہا میری ڈاکٹر صاحب نال گل کراؤ. ایسے ہی بس اتنا کا بات کرائیں. تو میرے سے بات ہوئی تو کہتے ڈاکٹر صاحب اینو سمجھایا کرو, اینو ذرا دسیا کرو لائف کی ہے, اینو فلانی گل کی ہے, اینو ذرا دسو. اصل میں وہ کیا چاہ رہی تھی؟ کنفرمیشن. اور یہ جب بنتی بھی تھی ان کی, یہ ان کی کنفرمیشن بنتی ہوگی, کیونکہ پچھلے کئی موقعوں پہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ تم کہاں ہو, تو اس نے بتایا شمال کو ہوگا اور وہ گھوم رہا ہوگا جنوب کو. لیکن پھر کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. پھر آپ اپنے بچے کو جب فون کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کے ویئر اباؤٹ چیک کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ویسے ہی ہوتا ہے, مس کر رہے ہوتے ہیں آپ. بہت ساری باتیں متس ہوتی ہیں لیکن وہ تاریخ کے اندر گھڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہ 100 سال سے 1000 سال تک اور 1000 سال سے 5000 سال تک دہرائی گئی ہوتی ہیں, پھر یکدم پتہ چلتا ہے کہ وہ بات صحیح نہیں تھی. تو اسی طرح یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ جو اعتماد ایک دفعہ چلا جاتا ہے, وہ شیشے میں تریڑ آ جاتی ہے اور فلانی بات ہو جاتی ہے, یا لوگ کہتے ہیں کہ جو بگڑے ہوئے ہیں وہ نہیں سدھرتے, پاویں پور پور کٹ دئیے. یہ ساری باتیں ڈسہارٹ کرنے والی باتیں موجود ہیں اپنی جگہ پر, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کے سامنے لوگ بدلتے ہیں,
اور میریکولسلی بدلتے ہیں اور ایجوکیشنلی بدلتے ہیں. یا تو کسی میریکل سے بدلتے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ بدل جاتے ہیں، آپ انہیں کچھ سالوں کے بعد ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا ہے، اور وہ میریکل کوئی ہوئی ہوتی ہے. یا پھر وہ ایجوکیشنلی بدلتے ہیں کہ ان کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، کوئی رنگ، وہ جو رنگ چڑھتا ہے ان کے اوپر وہ ایجوکیشنل رنگ ہوتا ہے کہ کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھ گیا اور پھر صحبت کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. تو یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو بچپن میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں ان گڈ فیتھ، بہت ساری باتیں ان گڈ فیتھ بتائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نیکی کے رستے پہ رہو گے تو تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بات درست نہیں ہے. یہ ان گڈ فیتھ کہی جاتی ہے تاکہ آپ نیکی کے رستے پہ رہیں.